أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ زاریات ہماری چل رہی ہے. زاریات کا آخری رکوع ہے. 3 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے. آیت نمبر 47 سے 55 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی. پچھلی آیتوں میں منکرین کا بیان تھا. آپ نے سنا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے عذاب کا بیان تھا 27ویں پارے کے شروع میں. پھر فرعون کی قوم کا عذاب کا ذکر تھا. قوم عاد پر عذاب کا ذکر تھا. قوم سمود پر عذاب کا ذکر تھا. اور قوم نوح پر عذاب کا ذکر تھا. منکرین کا ذکر تھا. اور منکر آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے. جو اللہ کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، کبھی بھی خوش نہیں رہتا. خوشی تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھی ہے، اور خوشی تو اللہ جل جلالہ نے ماننے میں رکھی ہے کہ آدمی اللہ کی مانے اور دب جائے. جیسے مومن کس کو کہتے ہیں؟ مصدق کو کہتے ہیں، دل سے سچا ماننے والا. اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری تابع دار کو کہتے ہیں. مومن دل سے سچا ماننے والے کو کہتے ہیں، اور مسلم ظاہری تابع دار کو کہتے ہیں. تو یہاں ہمارے رب ان آیتوں سے جو آج آپ نے سنی ہے، آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، اپنی بڑائی کو بیان فرماتے ہیں، اور دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی ڈرانے والا نبی ہو، کوئی اگر ڈرانے والا نبی ہو، تب بھی آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. تھوڑا سا دیکھو جو صحیح آسمان اللہ پاک نے کیسا چھت بنایا ہے. ہاں، والسماء بنیناہا بِأَیْدٍ. لفظ عید کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے ہاتھ کا لفظ کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ہاتھ بول کر کے اس سے قدرت مراد لیں گے. ہاں، اللہ جل جلالہ نے آسمان کو دست قدرت سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا. اور ایسا آسمان کائنات کا کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا. بغیر ستون کے چھوٹی سی چھت بھی آدمی نہیں بنا سکتا، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا، اور اتنی موٹائی بنائی اس میں. اور ایسے ہی ہمارے رب فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہزاروں سال گزر گئے لیکن آسمان میں کوئی دھراڑ نہیں آئی. چھت بنا لیتے ہیں لوگ، پرانے پرانے بلڈنگیں آپ دیکھتے ہیں، بنگلے دیکھتے ہیں، 100 سال گزر جاتے ہیں، اس کے سریے نظر آنے لگتے ہیں. سیمنٹ اور سریا ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، سریا زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور حالانکہ پلر ہے اس کے، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ چھت کیا ہے، وہ اپنی جگہ سریا چھوڑ دیتی ہے. لیکن کتنے ہزاروں سال گزر گئے. ہمارے رب سورہ قاف میں اور سورہ ملک میں فرماتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، بار بار دیکھو. سورہ ملک میں فرماتے ہیں، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ بار بار ذرا آنکھیں اٹھا کے تو دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو. تیری نگاہ تیری طرف تو درماندہ ہو جائے گی، لیکن آسمان میں کسی قسم کا کوئی سوراخ تمہیں نہیں ملے گا. اتنا بڑا آسمان ہم نے اپنی قدرت سے بنایا. اور ہم نے زمین کو بچھایا، والارض فرشناہا، ہم نے زمین کو بچھایا. اس زمین میں ہم نے پہاڑوں کو رکھا، اس زمین میں ہم نے دریاؤں کو رکھا، اس زمین میں ہم نے درختوں کو رکھا، اس زمین کے اندر ہم نے پانی کو اسٹاک کیا،
اس زمین میں ہم نے قسم قسم چیزیں رکھی. فنعم الماہدون، ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں. کتنا پیارا ترجمہ ہے. ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں. کوئی ہے ایسی زمین بچھانے والا؟ ہاں، کوئی ہے ایسی زمین بچھانے والا؟ ہم ہی اس زمین کو بچھانے والے ہیں. اسی طرح ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے. ہر چیز کے، یہ جانوروں میں بھی جوڑے، درختوں میں بھی جوڑے، اور بھی ہر چیز کو مد مقابل بنایا. جیسے زمین اور آسمان، دن اور رات، گرمی اور سردی، موسم بہار، موسم خزاں، یہ سب ایک دوسرے کے مد مقابل بنائے ہم نے. مرد عورت مد مقابل بنائے ہم نے کالا سفید مد مقابل بنائے. یہ ہر چیز ہم نے جوڑے جوڑے بنائے. ذرا دیکھو تو صحیح، تمہاری نصیحت کے لیے یہ بھی کافی ہے. آسمان اپنی دست قدرت سے بنایا، زمین اپنے دست قدرت سے بچھائی، ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہم نے بنائے. لہٰذا ایک سمجھدار آدمی اپنے دل دماغ کو کام میں لائے اور اللہ کو ایک مانے. وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ صرف کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اور وہ کام جو میں کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں میں کرتا ہوں، اس میں اگر تھوڑی بہت وہ ہو گئی تو کہتے ہیں اب کیا ہوگا. اس موقع پہ بھی نظر اللہ پہ جانی چاہیے. وہ کام جو میں کر رہا ہوں، مطلب میں اپنے ہاتھ پیر سے کرتا ہوں، اور اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس میں نظر اللہ پہ جانی چاہیے کہ یہ گڑبڑ بھی اللہ ہی ٹھیک کریں گے. اس لیے کہ میرا کام ہے دکان کھولنا، مال ڈالنا، اس کی شہرت دینا، باقی گھاگ بھیجنا، مال کا بکنا، یہ تو اللہ کا کام ہے. اور مجھے رزق دینا، پھر یہ سب ہو گیا، رزق بھی آ گیا، لیکن اس رزق سے فائدہ ملنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. پیسے آ گئے، آدمی پیسے تو نہیں کھائے گا. پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے کھانا پینا بند کر دیا، بیماری ایسی لگ گئی، کھا پی نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا. تو اس پیسوں سے نفع اٹھانا یہ بھی اللہ کرتے ہیں. اس لیے آدمی کی نظر ہر چیز میں، ایک تو وہ خالص وہ چیزیں جو صرف اللہ کرتے ہیں، جیسے آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی. اسی طرح بہت سارے کام میں کرتا ہوں، لیکن اس میں کے اندر بھی میں کو ختم کرنا ہے. وہ بھی کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کرتے ہیں. اس لیے اپنا دل دماغ متوجہ رکھو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. گناہوں کو چھوڑ کر کے اطاعت کی طرف بھاگو. گناہ نفس و شیطان کی شرارتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگو. ہاں، یہ اللہ دعوت دے رہے ہیں. یہ تم اپنی عقل استعمال کرو، اور تم جب عقل استعمال کرو گے تو تمہیں تمہاری عقل دعوت دے گی کہ دیکھو ایک اللہ ہے، لہٰذا اب توحید کی طرف بھاگو، اور اللہ جل جلالہ کو ایک تسلیم کرنے کی طرف بھاگو. اور میں پیغمبر خدا تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. لہٰذا اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت کرو. اللہ کے ساتھ جو پچھلے لوگ منکرین کے اوپر سزا ہوئی، وہ اسی بنیاد پر ہوئی کہ اللہ کو مانا نہیں اور آسمانی چیزوں کا انکار کیا. لہٰذا تم بھی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت کرو. جب مت کرو تو میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اور ایک تو دعوت دینے کے لیے تمہاری عقل ہے، دوسرے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، لیکن لوگوں نے نبیوں کا کیا حشر کیا؟ ہر نبی کو لوگوں نے نعوذ باللہ جادوگر کہا اور پاگل کہا. لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں. یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. قرآن پاک میں 14ویں پارے میں یہ جملہ ہے کہ ان کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اترا ہے، تو پکا پاگل ہے. نعوذ باللہ. اور اللہ پاک قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں. سورہ قلم کے اندر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے خصوصی فضل سے آپ پاگل نہیں ہیں. تو نبیوں کو پاگل کہا اور جادوگر کہا. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایک تو تمہاری عقل تمہیں دعوت دے رہی ہے، ایک ہم نے نبیوں کو بھیجا کہ وہ تمہیں کیا کر رہے ہیں؟
تمہیں آخرت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اس بات کے اوپر سب متفق ہو گئے ہیں، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو گویا کہ وصیت کرتے آ رہے ہیں کہ جو بھی آسمانی بات کی دعوت دے تم اس کو کیا کہو؟ پاگل کہو۔ حالانکہ پچھلے لوگوں سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، نہ بعد والے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی، بلکہ یہ منکرین جو ہیں وہ یہ پکے دل سے ہی کیا ہیں؟ سرکش لوگ ہیں۔ لیکن ان کی طرف توجہ دے کر کے آدمی محنت نہ چھوڑے، اس لیے کہ ماننے والے کم ہوں گے ہمیشہ کے لیے، اور نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ آدمی جو ہے وہ محنت کو نہ چھوڑے، محنت کا میدان اپنا وسیع رکھے اور اللہ جل جلالہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہے، اس لیے کہ نصیحت کرنا تو ہمیشہ نفع ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھار دل آدمی کا اچاٹ ہو جاتا ہے، کتنی دفعہ کہوں گا، کہنا چھوڑ دیا۔ بیٹے کو کتنی دفعہ فجر میں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھا، اٹھانا چھوڑ دیا۔ ہاں، شاہ ابرار الحق صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرمانے لگے لوگوں نے برے کام نہیں چھوڑے، تم نے اچھا کام چھوڑ دیا۔ لوگوں نے برے کام نہیں چھوڑے، مطلب نماز نہ پڑھنا ایک برا کام ہے، وہ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور تم نے دعوت دینا چھوڑ دیا۔ تم تو دعوت دینا مت چھوڑو، بلکہ دل سوزی کے ساتھ دعوت دیا کرو اور دعا کیا کرو۔ دل میں لگانے والے تو اللہ ہیں، دل میں لگانے والے تو کیا ہیں؟ اللہ ہیں۔ اس لیے یہ ایک معناز جو ہے نا، قرآن کی تو ہر آیت ہی معناز ہے اور اللہ کا علمی شاہکار ہے۔ ہاں، یہاں پر دیکھیں کہ نصیحت کرتے رہیں، بار بار یاد دہانی کرتے رہیں۔ ہاں، جیسے ریمائنڈر کرنا بار بار، 5 منٹ کے بعد پھر گھنٹی بجتی ہے، پھر گھنٹی بجتی ہے، پھر گھنٹی بجتی ہے، ایسے ہی بار بار کہتے رہیں۔ اور اس کہنے کے اندر تم نے کمی نہیں کرنی۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی ہدایت نہیں دے سکتی۔ کتنے بڑے ہیں آپ، لیکن اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اس لیے ہم نے تو دعوت دینی چھوڑنی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ عقل استعمال کرو، تمہیں یہ دعوت دے گی۔ نبیوں کے ذریعے سے بھیجا لوگوں کو، نبی داعی تھے سارے، لہٰذا تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی دعوت دیا کرو، لوگوں کو سمجھایا کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرو، اس لیے کہ یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو کیا دیتا ہے؟ نفع دیتا ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، اور ہمارے رب یہ دعوت دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنی دست قدرت سے بنایا، اور ہم بڑے وسیع القدرت ہیں، ہم بڑی وسیع القدرت، ہماری قدرت بڑی وسیع ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے فرش کے طور پر، اور ہم کتنے خوبصورت بچھانے والے ہیں، کتنا اچھا ہم نے زمین کو بچھایا ہے۔ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے، میں نے بتا دیا آپ کو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہٰذا اے لوگوں، اپنے عقل کو استعمال کر کے اللہ کی توحید کی طرف دوڑو، گناہوں سے اطاعت کی طرف دوڑو، نفس و شیطان کی شرارتوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو۔ یقین جانو میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اور اس کا ورد کرتے رہو۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، آیت کریمہ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ بھئی 300 دفعہ کا معمول بنائیں، تاکہ دل دماغ آوارہ نہ ہو، دل دماغ ادھر ادھر بھٹک نہ جائے۔ یہ جیسے روز نہاتے ہیں لوگ، روز کھاتے ہیں، روز سوتے ہیں، یہ روز کا سبق ہے۔ کیا؟ اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، یہ روز کا سبق ہے۔ یہ روز دہرانا پڑے گا تاکہ دل دماغ کیا رہے؟ قابو میں رہے، ورنہ تو نفس و شیطان کے حملے وہ مزید تیز ہوتے رہیں گے، کائنات چاروں طرف سے بدلتی رہے گی اور ہم گمراہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن ہم اپنے رب سے دل سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے سے آپ نے ہٹانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت بناؤ، یقین جانو میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا
جس کے لیے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ ہر پیغمبر کو جادوگر کہا، ہر پیغمبر کو نعوذ باللہ پاگل کہا، لیکن پیغمبروں نے اپنی محنت کو نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر اپنی محنت کرتے رہے۔ لہٰذا اس امت کے بعد، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اس امت کا ہر فرد وہ دعوت دے گا۔ سامنے سے جو لوگ مخالفت کریں گے وہ پاگل بھی کہیں گے، وہ جادوگر بھی کہیں گے، وہ بہت کچھ کہیں گے، لیکن ہم نے اس محنت کو، جو نبیوں کی محنت ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لہٰذا سب پیغمبروں کو یہ جملے کہے گئے۔ کیا ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ بیٹا جو بھی پیغمبر آئے اس کو تم پاگل کہنا، وصیت کر کے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو فطرتاً سرکش لوگ ہیں، ان کے اندر کی سرکشی یہ پیغمبروں کو برا بھلا کہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان لوگوں سے بے رخی اختیار کرو، تم تو قابل ملامت نہیں ہو، تم تو چونکہ محنت والے ہو اور تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو، بار بار دعوت دیتے رہو، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم نے نصیحت سے منہ نہیں پھیرنا، نصیحت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کیا ہوگا، وہ اثر ضرور دکھائے گی۔ اور یہ جو نصیحت کرنا ہے یہ آدمی کو خدا کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ اگر سامنے والا بات نہیں بھی مانتا ہے تو اللہ پاک اس نصیحت کرنے والے کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ نہ ماننے والے ہمیشہ خسارے میں، لیکن نصیحت کرنے والا وہ اللہ پاک کے دربار میں ہمیشہ اللہ اس کو بچائیں گے۔ کیوں؟ اس نصیحت کرنے سے اس کو کیا ہے؟ اس کو فائدہ ہے، اور اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور ایک ایک بول پر اللہ کیا کیا دیتے ہیں یہ تو آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہمیں مسجد والا بنا، یا اللہ فرض نماز جماعت سے نصیب فرما، اپنے پاک کلام کا پڑھنے والا بنا، اپنی یاد کے لیے وقت نکالنے والا بنا۔ آیت کریمہ 300 دفعہ پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ ہمارے دل دماغ کی سوچوں کو شریعت کے تابع دار بنا، آوارگی سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں گھٹن اور غم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو آپ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور آپ ان کے لیے کافی ہو جائیں، جو آپ سے ہدایت طلب کریں اور آپ ان کو ہدایت دے دیں۔ اے اللہ خیر کا فیصلہ فرما۔ آج ہمارے مدرسے میں پہلا دن ہے، کل سے پہلی پڑھائی کا دن ہے، اللہ پاک سال کا ابتدا آسان فرما، اور ہر شر اور ہر فتنے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، ہر ناگواری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ شوال کا بیچ ہے اور سال کی ابتدا ہے، شعبان تک اس سال کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما، اور ہر ناگواری، بیماری، تکلیف، پریشانی اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور تمام اہل مدارس کو محفوظ فرما، اور ہر شر، ہر غم، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا